السلام علیکم، بات کرو بھائی۔ جی آقا وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ علیکم السلام، بہت مہربانی آپ کی۔ جی آقا میرا ایک سوال ہے، عمری یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جس طرح سے کل بات ہوئی کہ اگر امام علی علیہ السلام کے پاس حکومت آتی تو دنیا کا نقشہ الگ ہوتا، تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو 5 سال حکومت کی ہے تو اس میں تو اتنی بڑی چینجز نہیں آئی جو یعنی کہ ہم یہ ادعا کر رہے ہیں۔ جی اگر وہ لوگ مانتے ہیں نا، اگر حکومت ان کی آتی، اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد، ایک منٹ آپ کی مجھے آواز اپنی دوبارہ سنائی دے رہی ہے، تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے فوراً بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت آتی، صحابہ ان کی بات مان لیتے تو دنیا کا خاکہ کچھ اور ہوتا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت جو بنی ہے بعد میں، اس وقت عالم اسلام میں بدعتیں بہت پھیل چکی تھیں۔ اس وقت لوگ اسلام کے نام سے صرف اسلام کا ایک لپادہ رہ گیا تھا، اسلام کا ایک نام رہ گیا تھا، اور سب کچھ چینج ہو چکا تھا۔ پھر جو خود مسلمانوں نے، کفار نے نہیں، مسلمانوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف جو لڑائیاں کی ہیں، جو جنگیں کی ہیں، اور صحابہ نے جو جنگیں لڑی ہیں ان کے خلاف، اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام آخر میں بھی مسلمانوں کے ہاتھ شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ نہیں ہوتا، اگر مسلمان سب ان کی بات مانتے، ٹھیک ہے نا، اگر مانتے اور فرمان لیتے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، جو اللہ کا وعدہ تھا کہ یہ دین بول بالا ہوگا، اس دین کا حکم سب سے اوپر ہوتا، کہ بھلے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، تو یہ وعدہ حتماً پورا ہو جاتا۔ لیکن جب لوگ حکومت بن گیا بعد میں، لیکن اس وقت بن گیا تھا جب پوری دنیا کو انہوں نے پہلے سے بدعت سے بھر دیا تھا، بد عقیدتی سے بھر دیا تھا، اور اتنے مسلمان وہ خیانت کے عادی ہو چکے تھے، گورنر جو تھے اتنے وہ چوری کرنے کے عادی ہو چکے تھے، اور جھوٹے احادیث ہر جگہ، جھوٹے عقائد، غلط عقائد ہر طرف بڑھ چکا تھا، کہ خود مسلمان اسلام کے لیے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا فتنہ بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ بات سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اور یہ بات ہی عمر حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ عمر نے اذان میں چینجز کی، کچھ حذف کر دیے، کچھ بڑھا دیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے شیعہ منابع کے نزدیک علی ولی اللہ ثابت نہیں ہے، جیسے صدوق نے اسے جو ہے مفروضہ کی جات کہا ہے، تو کہتے ہیں تمہاری خود اذان میں تمہارے اپنے منابع میں علی ولی اللہ۔ تو ہم کہاں کہتے ہیں کہ یہ اذان کا جزو ہے؟ ہم تو نہیں کہتے کہ یہ اذان کا جزو ہے، کہ اشہد ان علی ولی اللہ یہ اذان کا جزو ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو نہیں کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اذان کے وہی ارکان ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ، ہم ایک نیک ذکر کے طور پر، ایک شعار کے طور پر، ایک پہچان کے طور پر ہم اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ ہمارے پاس کوئی حدیث ہے، ہم نہیں کہتے کہ ہمارے پاس کوئی حدیث ہے، کہ اور ہم ادعا نہیں کرتے کہ اذان کا جزو ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ اذان کا جزو ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں حی علی خیر العمل اذان کا جزو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو یہ کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ علیہ السلام یہ اذان کا جزو ہے، نہیں۔ ہم روایات ہمارے پاس یہی ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دفعہ بعد حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل، یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ اذان کے درمیان مثلا کہہ دو اللہم صل علی محمد وآل محمد، کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ، یہ کہہ دو، یہ کوئی غلط جملہ تو نہیں ہے۔ سب کہہ دیں گے کہ یہ اچھی بات ہے، سب کہہ دیں گے کہ یہ اچھی بات ہے، آپ اشہد ان اذان کے بعد اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کے بعد جل جلالہ کہہ دو۔ یہ جل جلالہ کہنا یہ کوئی حرام نہیں ہے، کوئی منع بھی نہیں، اگر کوئی کہنا چاہے تو اچھی بات ہے، اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا، اس میں یہ کوئی منع تو نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، بلا شک و بلا ریب امیر المؤمنین علیہ السلام حجت خدا ہیں، ولی اللہ ہے، اس کو یہ ہم اس طرح سے کہتے ہیں، نہ یہ کہ کوئی شیعہ نہیں ہے کہ وہ کہتے یہ اذان کا جزو ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب تک امام عصر علیہ السلام آئیں گے، امام عصر علیہ السلام آئیں گے، تو وہ بہت ساری چیزیں جو ہم تک نہیں پہنچی ہیں، جو تقیہ کی وجہ سے ہمیں نہیں پہنچی ہیں، یا جو مصلحت نہیں تھا اس زمانے میں، وہ بتا دیں گے۔ لیکن ابھی جو موجودہ ہمارے پاس جو احادیث ہیں ان کے روح سے، جی ہاں بالکل صحیح کہتے ہیں وہ، اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، اور کہ اس طرح کا ہمارے پاس
کوئی حدیث نہیں ہے. اعتراض کرتے ہیں کہ 2 صدیاں گزری ہیں سید الشہداء کی شہادت کے بعد، تو اس میں یعنی کہ کسی امام نے جزا کی اس طرح سے کیوں نہیں کیا کہ ان کا خون بہاؤ، جزا کی اس قسم کو عزاداری میں کیوں نہیں کیا کہ کبھی کے امام جو ہیں وہ مناتے ہوئے ان کے کیا کہتے ہیں کہیں خون نکل آیا ہو. تو ائمہ علیہ السلام جلوس بھی نہیں نکالتے تھے، سینہ زنی بھی نہیں ہوتی تھی نا، سینہ زنی بھی نہیں کرتے تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام. ائمہ طاہرین علیہ السلام جہاز پہ بھی نہیں بیٹھتے تھے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کبھی ہندوستان بھی نہیں گئے، ٹھیک ہے نا بھائی. لیکن انہوں نے جزا کا حکم دیا ہے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ جو کام ائمہ علیہ السلام نے نہیں کیا ہے وہ شریعت کا جزو نہیں ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا کوئی فرض کریں کوئی چائنیز مسلمان ہو سکتا ہے، کوئی چائنیز مسلمان بن سکتا ہے. یہ کوئی حدیث ہے؟ میں نے حدیث کوئی نہیں دیکھا ہے کہ کوئی شخص چین کا ہو وہ مسلمان بھی بن سکتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ مثلا انٹرنیٹ پہ تقریر کر سکتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پہ اسپیچ دے سکتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. ائمہ طاہرین علیہ السلام نے یہ نہیں کیا، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن وہ عمومات میں شامل ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جزا نہیں کیا، تو ان سے یہ پوچھو کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سینہ زنی کہاں کیا، دستہ اعضاء کہاں ہے؟ تو پر یہ سب کینسل ہونی چاہیے. محرم کے 10 دن مجالس یہ انہوں نے برقرار کیا ہے، یہ بھی کینسل کر دو نا، یہ سب کینسل کر دو، یہ سب تعطیل کر دو. یہ کوئی کہتا ہے خامنی والے کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کی مرضی چلے تو وہ بھی کینسل کر دیں گے. ان کی مرضی چلے تو وہ بھی کینسل کر دیں گے. لیکن یہ سب مشروع ہے. کیونکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری ذکر کرو. اب ان کے ذکر کرتے ہیں، محرم کے پہلے 10 دن بھی کرتے ہیں، اس کے بعد بھی کرتے ہیں، پوری سال میں کرتے ہیں، لیکن 10 دن میں ہم زیادہ کرتے ہیں. اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے غم میں سینہ زنی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اس کی کوئی حدیث تو نہیں ہے. یہ سینہ زنی کرتے ہیں، کوئی ایک شخص نوحہ پڑھتا ہے، ہم سینہ زنی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی کوئی حدیث ہے؟ کوئی حدیث نہیں. لیکن یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کیوں جواز ہے؟ کیونکہ جزا کرنا جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، اس کا بڑا ثواب ہے. بے قرار ہونا، بے تاب ہونا، کہ غم میں ہم بے تاب ہیں، سینے کو مارتے ہیں زور زور سے، ٹھیک ہے نا. خواتین مارتے ہیں، مرد مارتے ہیں. تو اگر یہ جائز ہے کیونکہ یہ جزا میں شامل ہوتا ہے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں کہ انہوں نے اس طرح جزا کیا ہو، تو یہ بھی جزا جائز ہے کہ پیٹھ پہ زنجیر مارو، سر پہ مٹی ڈال دو، سر پہ تپڑ مارو نا، یا مٹکا سر پہ مارو، جو بھی جس طرح کا بھی جزا انسان کرنا چاہے وہ جائز ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ جی آقا. اور بس آخری بات تھی کہ آقا آپ جعفر مرتضیٰ عاملی جو مرحوم ہو گئے، ان کی آپ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جعفر مرتضیٰ عاملی جو لکھنان کے تھے. یہ لوگ ابھی بتاتے ہیں، آپ سن لیجئے. یہ اس نے کتاب، اس کی کوئی بات نہیں. یا اللہ خدا حافظ. کتاب ان کی ٹھیک ہے، جو کتاب انہوں نے لکھا ہے تاریخ امام علیہ السلام ہے، اتنا مفید نہیں، محنت کیا اس نے، اتنا مفید نہیں ہے بیچارے کا.